مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آج کے پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم خدا سے دعا کریں، مدد مانگیں۔ شکر، تعریف، حمد، شہ و پیارے خداوندہ تیری آج کے دن کے لیے اور اس سارے وقت کے لیے جو ہم تیرے قدموں میں گزار رہے ہیں پیارے خداوندہ، اور اس وقت جو تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں یہ تیرا زندگی بخش پاک کلام سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر اور مجھے میری ساری کمی کمزوری کو مجھ سے دور کر، اور اس وقت میں نہ بولوں بلکہ تو خود مجھ میں ہو کر بول، اور آج کا یہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پیارے خداوند، میرا کامل بھروسہ، ایمان، یقین ہے کہ یقیناً تو نے میری اس دعا کی طرف اپنا کان لگایا ہے اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے تو نے میری دعاؤں کو سنا ہے، مانگتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ یہ جو تلاوت لوکا طبیب کی انجیل سے کی گئی ہے، بائیسویں باب سے 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک، تو یہ تلاوت میں کئی دفعہ پاک شراکت کے موقع پر یہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اس تلاوت میں جو خاص ہمارے لیے بات ہے جو یسوع مسیح بتا رہا ہے، اور یہ جب عید فصح کا وقت آیا تو یسوع کو اس وقت کی بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی، بڑا انتظار تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو میں یہ فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں گا، اور ان کو جو خدا کی گہری باتیں ہیں، کلام کی، بھید کی، یا میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں، یہ ان کے ساتھ میں بیان کروں گا، شیئر کروں گا۔ اور جو 20ویں آیت ہے، اس سے سارے لفظوں پر غور کریں گے، اور خاص کر ہم 20ویں آیت کی طرف اپنا خیال لگائیں۔ اور یسوع مسیح نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر ان کو دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور جو بات میں مضمون بتانا چاہتا ہوں وہ نئے عہد کا ہے، یسوع مسیح کا نیا عہد ہے، نیا عہد نامہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے یہ خاص موقع پر اپنے اس نئے عہد کی صلیبی دکھ سہنے سے پہلے اس بات کی آرزو تمنا تھی کہ میں شاگردوں کے ساتھ یہ خدا کے بھید کو میں ظاہر کروں گا، اور عید فصح کا موقع تھا، اور عید فصح کے موقع پر یہ یسوع مسیح نے اپنی قربانی کا دکھ سہنے سے پہلے ذکر کیا کہ میرا جو خون ہے جو میں قربانی دینے والا ہوں، یہ تمہارے واسطے، یہ تمہارے گناہوں کی خاطر میں یہ خون بہا رہا ہوں۔ اور اگر متی رسول کی انجیل کے 26ویں باب کی 28ویں آیت میں دیکھیں تو وہ یہاں یسوع مسیح فرماتا ہے کہ یہ جو میرا خون ہے
یہ بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو نیا عہد ہے یہ نیا انسان بنانے کا عہد ہے۔ جو پرانا انسان ہے، پرانی انسانیت ہے، پرانے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا، ان کے دلوں کو بدل دینا، جیسے ہم ابھی گیت میں گا رہے تھے کہ دل کو بدلنے کا یہ نیا عہد ہے۔ پرانے لوگ تو خدا کی عبادت اگر اسرائیل کو بھی دیکھیں تو دل سے نہیں تھے کرتے، ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے کرتے تھے، رسمی طور پر کرتے تھے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح ان سے کہتا ہے، فقیوں اور فریسیوں سے، کہ تم تو سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ ظاہری طور پر تم پاک صاف نظر آتے ہو، لیکن اندر یسوع مسیح دل کی بات کر رہا ہے۔ نیا عہد دل کو پاکیزہ کرنے کا عہد ہے، دل کو نئے سرے سے یسوع مسیح میں پیدا کرنے کا نیا عہد ہے۔ اور اس نئے عہد کا بھید جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے عید فصح کے ساتھ جوڑتا ہے یسوع مسیح۔ اور یہ عید فصح یہ تھی کہ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں تھی، جب مصر کی غلامی میں تھی، تو اس وقت جو آخری آفات خدا نے بھیجی وہ اسرائیل کے پلوٹوں کو مارنے کی تھی۔ اور یہ فصح عید جو تھی، عید فصح، یہ اس کی یاد میں مناتے تھے۔ جب موسیٰ نبی نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم آج کے دن جب تم نے ملک مصر سے نکلنا ہے، اپنے گھر میں ایک ایک برا لے لینا اور اس کو ذبح کرنا اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگا دینا، دائیں اور بائیں اور اوپر، یہ سب یہ صلیب کا ایک نشان بنتا ہے۔ اور یہاں بھی یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے صلیبی دکھ سہنے سے پہلے یہ بات ان کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم یا تم جو عید فصح مناتے ہیں، یہ جو برے کا خون ہے، یہ میرا اس خون کے ساتھ وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ اسی کی طرح جو تم ملک مصر کی آزادی سے نکلنے کی، ان کی غلامی سے آزاد ہونے کی عید فصح مناتے تھے جب تم غلام تھے، تو وہی جو عید فصح ہے، یہ میں بھی تمہارے خاطر جو خون بہا رہا ہوں، یہ ابلیس کی غلامی سے آزادی کے لیے میرا یہ خون ہے۔ اور یہ جو میرا نیا عہد ہے، یہ تمہارے دلوں پر نقش کرنے کا عہد ہے، جو کہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ دل سے خداوند کی عبادت بندگی کرنا، اور دل سے خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان، بھروسہ، یقین کرنا، یہ نیا عہد ہے۔ اور یہ جو نئے عہد کا پیالہ یسوع مسیح اپنے خون کہہ رہا ہے کہ نیا عہد جو ہے یہ میرے خون کا عہد ہے، اور پرانا جو عہد تھا وہ جانوروں کی قربانی کا عہد تھا، اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی قربانی کا نیا خون ہے، نیا عہد ہے جو ہمیں نیا بناتا ہے۔ اور جب انسان کا دل نیا ہو جائے تو انسان کے تو دل سے برائی نکلتی ہے، جب وہ برائی کرتا ہے تو دل سے وہ ہوتی ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کا دل پاک ہو جائے گا، اندر سے برائی اٹھے گی نہیں، تو پھر تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یسوع مسیح کا نیا عہد ہمیں اندر سے اور باہر سے دونوں طرح سے دھوتا ہے۔
پاک اور صاف کرتا ہے۔ لیکن جو پرانے عہد نامہ کا کفارہ تھا وہ صرف گناہوں کو ڈھانکتا تھا اور سال بسال جو تھا وہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے ہمیں اندر اور باہر سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور یہی جو بات خاص خدا بیت اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے کہ جو عید فصح تم اس وقت منا رہے ہو، جب یسوع سے انہوں نے پوچھا کہ ہم کہاں پر عید فصح کی تیاری کریں، تو یسوع نے ان کو یہ بتائی جگہ کہ مجھے بہت آرزو تھی، میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بھیت تم پر ظاہر کروں کہ میں تمام دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہا رہا ہوں، میں تمہارے لیے بھی یہی خون بہا رہا ہوں، تم بھی اس میں شامل ہو۔ اور جو آج کا ہمارے لیے مختصر سا کلام یہ ہے کہ آج بھی ہمیں تمام گناہوں سے جو ہمارا کفارہ دیا گیا ہے، یسوع ہی کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور اگر ہم پولس رسول کے خط کو دیکھیں، پہلے پطرس میں پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں، تو یہاں جو پولس رسول بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہمارا نکما چال چلن تھا، جو ہم جب گناہگار تھے، جو ہم برائیاں کرتے تھے، تو ان سے نجات ہمیں فانی چیزوں سے نہیں ملی، یہ ہمیں اس کی مخلصی چھٹکارا گناہوں سے نجات ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے جو ہماری گناہوں کی خاطر بہایا گیا ہے، اس کے وسیلہ ہی سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اور جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے عید فصح کی بات کی، تو عید فصح بھی وہ جو اسرائیلی مناتے تھے، تو وہ بھی یہ ساری باتیں اسی میں تھیں، وہ بھی مصر سے غلامی سے نجات، چھٹکارا، مخلصی، خلاصی دینے کا دن تھا۔ وہ دن کو مناتے تھے کہ اس دن ہمیں خدا نے مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا، اور یہی یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے اپنے شاگردوں کو، اور آج ہمارے لیے بھی یہی یسوع مسیح کا سبق میسیج ہے کہ آج یسوع مسیح کا خون ہمیں ابلیس کے سارے کاموں سے، اس کے سارے ہرکنڈوں سے ہمیں بچاتا ہے، چھٹکارا، مخلصی، خلاصی، نجات دیتا ہے۔ اور کوئی ایسی قربانی اور کوئی ایسا رسم، کوئی اور سونا چاندی چیز کوئی ایسی نہیں جو ہمیں گناہوں سے آزاد کر سکے۔ انسان کا تو سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، اور اگر ابلیس ڈرتا ہے تو وہ یسوع سے ڈرتا ہے، اس لیے یسوع سے ڈرتا ہے کہ ابلیس کی تو سری کو کچلنے والا ہی وہ ہے، اور تو کسی نام سے وہ بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو یسوع مسیح کا خون جو ہے ہماری اندر اور باہر کی پاکیزگی سے ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور یہی بات پولس رسول بھی بتا رہا ہے کہ جو نکمے ہمارا چال چلن تھا، جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس کی خلاصی ہماری فانی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کے بے عیب برے خون سے۔ اور جب مصر میں بھی وہ برے کا خون انہوں نے اپنی چوکٹوں کو لگایا، تو جب مصر میں خداوند کا فرشتہ آیا
تو اس نے جس پر وہ نشان تھا یسوع کے خدا کے جو یسوع کا خون ہے اور وہ جو برے کا خون تھا اس کا نشان دیکھا تو ان گھروں کو چھوڑتا گیا. اور جن گھروں پر جو مصریوں کے گھر تھے ان پر وہ نشان نہیں تھا اور وہ ہلاک ہوئے, ان کے سارے پہ لوٹے مارے گئے. لیکن اسرائیلیوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. اور یہی یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہی تو عید فصح کے ساتھ اپنے خون کو جوڑتا ہے کہ میرا خون بھی ابلیس کے سارے حیل و وسیلوں سے, اس کے سارے ہر کنڈوں سے بچانے کی, ہلاک کرنے کی آج بھی تمہیں طاقت اور قوت رکھتا ہے. اور ہمیں تمام گناہوں سے آزادی, ملک میں آزادی اور طرح طرح کی جو رسمیں ہیں, جو قربانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ان تمام سے ہمیں رہائی یسوع مسیح کا خون ہمیں بخشتا ہے. اور یسوع مسیح میں ان تمام چیزوں کا مجموعہ یسوع مسیح ہے. یہ ساری رسموں, ساری قربانیوں, سارے جو غیر قوموں کے طور طریقے تھے, ان تمام کو تو یسوع مسیح نے قربان ہو کر ان کو اپنے خون سے دھو ڈالا ہے. تو آج ہمیں یسوع مسیح کی قربانی کفارے پر ایمان لانے ہی سے ہم ابلیس سے بچ سکتے ہیں, ابلیس کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پوری طرح سے پوری آزادی بخشتا ہے. اور یہ آج کا ہمارے لیے جو چھوٹا سا میسیج ہے, کلام ہے, جو عید فصح کا ساتھ یسوع مسیح نے اسے جوڑا تھا, اور جو نیا عہد ہے, نیا انسان بنانے کا عہد ہے, تو ہم بھی تو نئے عہد میں شامل ہیں. ہم بھی تو نئے انسان ہمیں بننے کے لیے یسوع مسیح نیا بناتا ہے. ہمارے اوپر کی صفائی, اندر کی صفائی یسوع مسیح کرتا ہے اور ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے. اور جو پولس رسول ایک اور آیت بتاتا ہے, دوسرا کرنتیوں میں 5 باب کی 17ویں آیت میں, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں, پرانی انسانیت, سب کچھ نکما چال چلن یہ تو مسیح کا خون دور کرتا ہے. تو آج جو میرے اور آپ کے لیے جو میسیج ہے, پیغام ہے, وہ یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر مکمل ایمان بھروسہ رکھیں کہ اس کا خون میری خاطر بہایا گیا ہے اور یہ مجھے تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے. آمین.